نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں 1947 سے لے کر بہت ہی زور و شور کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن جس گلی یا کوچے میں آپ جاؤ، ہندوستان کے جس کونے میں آپ جاؤ، جس ریاست جس اسٹیٹ میں آپ جاؤ، ہر گلی ہر محلہ ہر قصبہ ہر جگہ آپ کو ایک ہی ترنگا ملے گا، وہ ہے ترنگائے ہندوستان، ہندوستان کا پرچم، ہندوستان کی شان۔ 26 جنوری کے دن ہم تمام اہل وطن اپنے پرچم کو سلامی دیتے ہیں، اپنے پرچم کی بلندی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ 26 جنوری کے دن آپ کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، ہندوستان کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، تو ہر جگہ آپ کو یوم جمہوریت کے اوپر خصوصیات سننے کو ملیں گی۔ کہیں شہیدان وطن کا ذکر کیا جا رہا ہوگا، تو کہیں جمہوریت کے فوائد و قواعد بتائے جا رہے ہوں گے، تو کہیں جمہوریت کے اوپر نظم و ترنم کے انداز میں بچے لہلہاتے ہوئے اپنے نغموں میں ہندوستان کی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر خطے اور ہر گاؤں ہر قصبے ہر محلے میں پر زور کے ساتھ 26 جنوری منایا جا رہا ہے۔ آپ کے خیالوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر کار یوم جمہوریت کس چیز کا نام ہے، اور یوم جمہوریہ کیا ہے، اور یوم جمہوریہ کا جشن یعنی 26 جنوری کے ہی دن کیوں منایا جا رہا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے پورا ملک ہندوستان تن کے گورے اور من کے کالے یعنی انگریزوں کا غلام ہو چکا تھا۔ پورے ملک ہندوستان کی سرزمین انگریزوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ پورے اس ملک پر انگریزوں کا تسلط جم گیا تھا۔ ہندوستان کی ایک ایک چیز کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پورے ہندوستان پر انگریز قابض ہو گئے، اور جب اس ملک ہندوستان میں انگریز رہنے لگے تو انہوں نے اپنی ایک انگریزی قواعد بنا دی، انگریزی ضابطے بنا دیے۔ انگریزی ضابطے کے تحت ان کا نظام چلتا تھا۔ انگریزی پارلیمنٹ نے 1935 عیسوی میں ایک دستور نامہ تیار کیا اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا۔ اسی دستور کے مطابق آزاد ہند تک عمل درآمد آیا۔ لیکن جب ہمارا پیارا ملک ہندوستان 1947 میں انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا، انگریزوں کے ناپاک پنجے سے آزاد ہوا، اور ہمارے بزرگوں کی خواب تکمیل ہوئی، اور مجاہدین وطن کے بہنے والے خون کی آہوزاری رنگ لائی، تب یہ ملک آزاد ملکوں میں شمار کیا جانے لگا۔ وہ قوانین جب تک چلے آ رہے تھے جو انگریزوں نے بنائے تھے، وہ چونکہ ہندوستان کے مخالف تھے، اور اس پر عمل درآمد ہونا ایک ہندوستانی کے لیے ناممکن اور باعث ذلت تھا۔ اس لیے ضرورت پڑی اس بات کی کہ کچھ ایسے قوانین و ضوابط بنائے جائے جو ایک ہندوستانی کے لیے ممکن العمل اور واجب الاطاعہ ہو۔ چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پارلیمنٹ انتخاب کرایا گیا،
اس پارلیمنٹ میں تقریباً 450 اراکین منتخب کیے گئے، جن میں سے تقریباً 35 ممبران پارلیمنٹ مسلمان تھے۔ ان 450 اراکین پارلیمنٹ نے یہ آئین سازی اور وضع قوانین کے لیے 13 کمیٹیاں تشکیل دیں۔ 13 کمیٹیاں تشکیل دیں۔ ان 13 کمیٹیوں نے اپنے اپنے مسودات تیار کیے۔ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں اس کمیٹی نے ان 13 کمیٹیوں کے مسودات کا جائزہ لیا اور بہت ہی غور و خوض کرنے کے بعد نیا مسودہ تیار کیا، ایک جو منضبط تھا، جو بالکل مستحکم قواعد تھے، ایک مستحکم اور مضبوط قوانین تھا۔ اور یہ مسودہ 4 نومبر 1947 کو آئین بحث و نظر، ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافہ کے لیے آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا۔ جنوری 1947 عیسوی کو یہ مسودہ عام لوگوں کے لیے شائع کر دیا گیا۔ ترمیم و تنسیخ کے لیے 2000 سے زائد تصاویر موصول ہوئے۔ ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافہ کے بعد پھر یہ مسودہ 26 جنوری 1949 عیسوی کو قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اور تمام لوگوں نے اس قوانین و ضابطہ پر رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ دستور ابھی تک نافذ نہیں ہوا تھا۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ایک مرتبہ یہی اجلاس پھر قائم کیا گیا، جو تقریباً تمام اراکین پارلیمنٹ نے اس دستور سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد دستخط ثبت کیے، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس دستور کا نفاذ کرنے کا حکم دیا۔ اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس دستور کو نافذ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا کہ اب ملک میں یہ دستور چلے گا۔ ملک کے ہر باشندہ کو اس دستور کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس دستور کے تحت یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر شہری اور باشندہ کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے مذہب اور اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دی گئی اس قانون کے تحت۔ اس ملک میں رہنے اور کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے۔ اس ملک میں ہر باشندے کو ہر ایک چیز میں مساوی ہے اور برابری کا حق ہے۔ ہمارا پیارا ملک ہندوستان دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اب آپ کے دل میں اور ایک خیال پیدا ہوا ہوگا، تمام اراکین پارلیمنٹ نے اس دستور کو 26 نومبر 1949 عیسوی کو مکمل طور پر بنا دیا، اس قانون میں کوئی کمی نہیں تھی، تو مزید یہ 2 مہینوں کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ 26 نومبر 1949 عیسوی کو جب یہ ہمارا اس ہندوستان کا قانون، اس ہندوستان کا ضابطہ جو ایک جمہوری ملک کے لیے بالکل بہتر سمجھا گیا، بن کر تیار ہو چکا تھا، تو مزید یہ 2 مہینے کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ 1949 عیسوی 26 نومبر سے لے کر 26 دسمبر اور 26 دسمبر سے لے کر 26 جنوری تک یہ 2 مہینے ہوتے ہیں بالکل۔ یہ 2 مہینے انتظار کیوں کرنا پڑا، جبکہ ہمارا اس ہندوستان کا جو قوانین ہے، جو ضابطہ ہے، وہ 2 مہینے پہلے بن کر تیار ہو چکا تھا؟ تو اس قوانین کو نافذ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ دراصل 1930 عیسوی میں 26 جنوری 1930 عیسوی کو کانگریس پارٹی نے آزادی کا ایک بل بنا کر گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے پیش کیا اور آزادی کا اعلان کر دیا، مگر بدقسمتی کہیے کہ ان کا یہ بل کامیاب نہ ہو سکا اور انگریزوں کے آزادی کا چکنا چور ہو گیا۔ لیکن کانگریسی ہر سال 26 جنوری کو یوم آزادی
یوم آزادی کے طور پر منانے لگے، یہاں تک کہ 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہو گیا۔ تو اس وقت چونکہ کانگریس پارٹی کا ہی زور تھا، اس لیے اس پارٹی نے بطور یادگار دستور ہند کے نفاذ کے لیے 26 جنوری کا انتخاب کیا۔ تو اس طرح اب ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے باشندے ہر 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو ہمارا ملک ہندوستان 1947 عیسوی کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا تھا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس ملک میں آئین کو لاگو کیا گیا، ایک قوانین کو لاگو کیا گیا۔ ہندوستان کا جو آئین بن کر تیار ہوا تھا، تو 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہمارے اس ملک ہندوستان میں آئین کو لاگو کیا گیا، قانون و ضوابط کو لاگو کیا گیا۔ اسی لیے ہم تمام اہل وطن پورے ملک ہندوستان اس دن 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں۔ ہر ایک ہندو بھائی، ہر ایک مسلمان، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، اس ملک ہندوستان میں ہم تمام کو مل جل کر رہنا ہے۔ ہم تمام کے اندر ایک اتحاد قائم ہونی ہے۔ وہ کون کرے گا؟ وہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا۔ ہم تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے۔ تو ہم تمام اہل وطن کو چاہیے کہ ہر بغض اور ہر حسد کو کنارے رکھ کر اس ملک ہندوستان کی بقا کے لیے اتحاد کی رسی کو تھام لے، اتحاد کی رسی کو پکڑ لے۔ اگر ہم اتحاد و اتفاق سے اگر اس ملک ہندوستان میں رہیں گے، تو کوئی ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حماقت نہیں کرے گا۔